سانحِ مشرقی پاکستان کے بعد بھی کئی ماہ تک ملک میں مارشل لاء نافذ رہا۔ طاقت کا مرکز اب ذوالفقار علی بھٹو تھے۔ وہ چیف مارشل لاء ایڈمنسٹریٹر بھی تھے اور دستور ساز اسمبلی کے سربراہ بھی۔ اس وقت پاکستان ایک انتہائی نازک مرحلے سے گزر رہا تھا۔ 90,000 پاکستانی فوجی بھارتی قید میں تھے اور مغربی پاکستان کا 13,000 مربع کلومیٹر علاقہ بھی بھارت کے قبضے میں جا چکا تھا۔ ان سنگین مسائل کے حل کے لیے 1972 میں بھٹو نے بھارت سے شملہ معاہدہ کیا۔ سخت مذاکرات کے بعد انہوں نے 13,000 مربع کلومیٹر علاقہ واپس حاصل کر لیا، مگر اصل چیلنج ابھی باقی تھا: 90,000 جنگی قیدیوں کی واپسی۔ بھٹو نے یہاں ایک غیر معمولی سفارتی چال چلی۔ انہوں نے چین کے ذریعے اقوام متحدہ میں بنگلہ دیش کی رکنیت کا راستہ روکا اور بھارت کو واضح پیغام دیا: اگر پاکستان کے جنگی قیدی رہا کیے گئے تو چین بھی بنگلہ دیش کے معاملے میں رکاوٹ نہیں بنے گا۔ یہ دباؤ کام کر گیا۔ 90,000 پاکستانی فوجی وطن واپس لوٹ آئے۔ یہ بھٹو کی سفارتکاری کی ایک بڑی کامیابی تھی۔ 1971 کی جنگ میں امریکہ نے پاکستان کا ساتھ نہیں دیا تھا۔ اسی وجہ سے بھٹو نے امریکہ کے ساتھ کیے گئے سیتو اور سینتو جیسے دفاعی معاہدے توڑ دیے، لیکن پاکستان کو عالمی سطح پر طاقتور اتحادیوں کی پھر بھی ضرورت تھی۔ بھٹو نے اسلامی دنیا کو متحد کرنے کا بیڑا اٹھایا۔ 1974 میں لاہور میں اسلامی سربراہی کانفرنس منعقد ہوئی، جس نے پاکستان مسلم دنیا کا مرکزی کردار بنا دیا۔ اسی سال پاکستان نے بنگلہ دیش کو تسلیم کر لیا اور تعلقات کا ایک نیا باب شروع ہوا۔ بھٹو کا سب سے بڑا کائنامہ 1973 کا متفقہ آئین تھا۔ یہ آئین پارلیمانی نظام کی بنیاد بنا، وزیر اعظم کے اختیارات میں اضافہ ہوا اور ذوالفقار علی بھٹو نئے پاکستان کے پہلے منتخب وزیر اعظم بن گئے۔ لیکن بھٹو کے دور کا ایک متنازع فیصلہ بھی تاریخ میں درج ہے۔ انہوں نے ایوب دور اور اس سے پہلے قائم ہونے والی بڑی صنعتوں اور اداروں کو قومی تحویل میں لے لیا۔ یہ فیصلہ نیک نیتی پر مبنی تھا، مگر اس کے نتائج تباہ کن نکلے۔ صنعتی نظام بکھرنے لگا، معیشت دباؤ میں آ گئی۔ معاشی بہتری کے لیے بھٹو نے سوویت یونین سے تعلقات بہتر کیے۔ اسی دور میں پاکستان سٹیل ملز کی بنیاد رکھی گئی اور ایوب دور میں شروع ہونے والا تربیلا ڈیم مکمل ہوا۔ آئین کے بعد بھٹو کا دوسرا بڑا تاریخی قدم ایٹمی پروگرام کی بنیاد رکھنا تھا۔ ان کا نعرہ "ہم گھاس کھا لیں گے مگر ایٹم بم ضرور بنائیں گے" عوام میں بے حد مقبول ہوا۔ لیکن یہی پالیسیاں بھٹو کے لیے عالمی محاذ پر مشکلات بھی لے آئیں۔ اسلامی بلاک بنانے کی کوشش اور ایٹمی پروگرام نے امریکہ کو ناراض کر دیا۔ امریکی وزیر خارجہ ہنری کسنجر نے بھٹو کو نشان عبرت بنانے کی دھمکی دی۔ اپنے اقتدار کے آخری سال میں بھٹو سے ایک بڑی سیاسی غلطی سرزد ہو گئی۔ 1978 میں ہونے والے عام انتخابات کو ایک سال پہلے کروانے کا فیصلہ کیا گیا۔ مشیروں نے یقین دلایا کہ اس طرح بھٹو آسانی سے جیت جائیں گے، اور یہی ہوا۔ پیپلز پارٹی نے 155 نشستیں حاصل کی، جبکہ اپوزیشن اتحاد پاکستان نیشنل الائنس PNA کو صرف 36 نشستیں ملی۔ جیت تو پیپلز پارٹی کی ہوئی، لیکن انتخابات پر دھاندلی کا الزام لگ گیا۔ اپوزیشن سڑکوں پر آ گئی۔ یہ احتجاج جلد ہی سیاسی سے مذہبی رنگ اختیار کر گیا اور تحریک نظام مصطفیٰ میں تبدیل ہو گیا۔ نظام مصطفیٰ تو نہ آیا، لیکن جنرل ضیاء الحق ضرور آ گئے۔ مسٹر بھٹو کی حکومت ختم ہو چکی ہے، ملک میں مارشل لاء نافذ کر دیا گیا ہے۔ بھٹو نے ضیاء الحق پر وہی اعتماد کیا تھا جو ایوب نے بھٹو پر اور سکندر مرزا نے ایوب خان پر کیا تھا۔ تاریخ نے ایک بار پھر ثابت کیا کہ طاقت کے کھیل میں وفاداری کوئی معنی نہیں رکھتی۔ ضیاء الحق نے بھٹو کو گرفتار کر لیا۔ ایک کمزور مقدمے میں رضا قصوری کے قتل کے الزام پر بھٹو کو سزائے موت سنا دی گئی۔ 4 اپریل 1979 کو ذوالفقار علی بھٹو کو راولپنڈی ڈسٹرکٹ جیل میں پھانسی دے دی گئی۔ بیٹی کو آخری بار باپ سے گلے ملنے تک کی اجازت نہ دی گئی اور بعد ازاں اہل خانہ کو آخری دیدار سے بھی محروم رکھا گیا۔ آج تاریخ
بھٹو کی موت کو عدالتی قتل کے نام سے یاد کرتی ہے۔ یہ دور ہے 1977 کا۔ ضیاء الحق اقتدار پر قابض ہو چکے ہیں۔ بھٹو کی پھانسی کے بعد پیپلز پارٹی 2 حصوں میں بٹ گئی۔ بے نظیر بھٹو نے سیاسی جدوجہد کا راستہ اپنایا، جبکہ مرتضیٰ اور شاہ نواز بھٹو افغانستان چلے گئے اور ایک ذوالفقار نامی مسلح تنظیم قائم کی۔ 1981 میں PIA کا طیارہ اغوا کر کے کابل لے جایا گیا۔ 13 دن تک جاری رہنے والے اس بحران میں میجر طارق کو قتل کر دیا گیا۔ بالآخر ضیاء حکومت کو مطالبات ماننے پڑے۔ کچھ ہی عرصے بعد شاہ نواز بھٹو فرانس میں پراسرار طور پر مردہ پائے گئے۔ ضیاء الحق نے ابتدا میں 90 دن میں انتخابات کا وعدہ کیا تھا، لیکن یہ 90 دن 11 سال اور 42 دن پر محیط ہو گئے۔ انہوں نے پیپلز پارٹی کو کچلنے، صحافت کو زنجیروں میں جکڑنے اور اختلافی آوازوں کو خاموش کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ اخبارات سینسر ہوئے، شاعر کوڑے کھاتے رہے اور جمہوریت ایک بار پھر دفن ہو گئی۔ لیکن کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی۔ اگلی قسط میں خانہ کعبہ پر حملہ اور پاکستانی کمانڈوز کا تاریخی کردار، اور وہ لمحہ جب جنرل ضیاء نے بھارتی سرزمین سے بھارت کو دھمکی دی۔ پاکستان کی کہانی جاری ہے۔ اگر آپ نے سیریز کی باقی اقساط نہیں دیکھی تو یہاں ٹچ کریں اور یہاں جانیں کہ پاکستان کا نوجوان آخر اتنا مایوس کیوں ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند ہیں اور آپ کیوریوسٹی کے اس سفر میں ہمارے ساتھ چلنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ شکریہ۔